بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں سید وزارت مہدی، میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک اور بڑی بھڑکتی ہوئی خبر اور چونکا دینے والی اور لٹیروں سے متعلق، براڈ شیٹ کمپنی ہے ایک برطانیہ کی، جس کے ساتھ یعنی کہ معاہدہ 2000 میں ہوا تھا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں، یعنی یہ معاہدہ ہوا تھا 2000 میں، جون 2000 میں، جس میں یہ معاہدہ اسیٹس ریکوری ایگریمنٹ کے طور پر یعنی کہ کیا گیا تھا کہ جو لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک پاکستان سے لے جائی گئی ہے، اس کا کھوج یہ براڈ شیٹ کمپنی لگائے گی اور اس کی ریکوری جو ہے وہ میں مدد دے گی پاکستان کو، اور اس کے عوض لوٹی ہوئی دولت جو وہ ریکور کروائے گی، اس میں سے 20% کی رقم یعنی کہ اس کمپنی کو دی جائے گی۔ بعد ازاں یہ 2003 میں جس وقت یعنی کہ سپریم کورٹ سے الیکشن کے سلسلے میں یعنی کہ بات چیت حکم آ گیا، تو یہ معاہدہ 2003 میں ایک طریقے سے منسوخ ہو گیا اور یک طرفہ طور پر یہ ختم کر دیا گیا۔ جس کا وہ پارٹی جو ہے براڈ شیٹ کمپنی، وہ آربیٹریشن کے پاس چلی گئی، وہاں پر یعنی کہ یہ ہوا اور فیصلہ یہ اس کا آربیٹریشن کا دسمبر 2018 میں یعنی کہ 17 دسمبر 2018 کو آیا، جس میں حکومت پاکستان پر تقریباً $2,87,00,000 کا جرمانہ کیا گیا، اور وہ پاکستانی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے، جبکہ نہ یہ حکومت نہ اس وقت کی نیب یہ اس میں شامل ہے، یہ 2000 میں معاہدہ ہوا تھا، 2003 میں منسوخ ہوا تھا، اور یہاں میں یہ کہوں کہ 2016 میں یہ نواز شریف کی حکومت میں انہوں نے بات چیت کی تھی کہ اس کو سیٹل کر لیا جائے یا اس کو آگے لے کر چلا جائے، اور لیکن 2006 میں جلاوطنی کی واپسی پر براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ نواز شریف صاحب کی طرف سے خواہش ظاہر کی گئی فائنل سیٹلمنٹ کی، جس کے نتیجے میں 2007-08 میں مسٹر جیمز اور نیب میں اتفاق ہوا۔ لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ جب سیٹلمنٹ بھی ہو گیا تو یہ 2006 ہی میں اگر نمٹا دیا جاتا اور جرمانہ ان کو دے دیا جاتا، تو یہ آج جو پینل انٹریسٹ اس کے اوپر لگ کے آج 2018 میں یعنی کہ یہ جا کے وہ ہوا ہے، کتنے ہو گئے سال اس کو؟ 2008 اور 18، 10 سال۔ جہاں کہیں بھی یعنی کہ ان کی باتیں یا ان کے اثاثوں سے متعلق یہ تمام رودات تھی اور یہ تمام اثاثے کی کھوج لگانے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا، تو وہ اس کو آگے تو چلا نہیں سکتے تھے، یا اس وقت اگر یہ جرمانے کی رقم دیتے تو پھر یہ ہوتا کہ بھائی یعنی کہ یہ لیکن یہاں پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں ہر قسم کی لوٹ مار اور ایک تماشا لگا ہوا ہے، جدھر بھی اگر وہ دیکھیں، اور اس میں پولیٹیشنز کیا، بیوروکریٹس کیا، تاجر کیا، یہاں تو ہر آدمی یعنی کہ لوٹ مار میں لگا ہوا۔ جہاں بھی جس چیز کو دیکھ لیں آپ، رانا ثناء اللہ ہوئے، خواجہ آصف صاحب کی بھی میں ابھی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ خواجہ برادران ہوئے یا دیگر اور بھی یعنی کہ اس کے اندر آتے رہے ہیں حکومتوں کے اندر، تو لوٹ مار کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور عوام کے بہت بڑے ہمدرد بنتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بتاؤں کہ جب اس سے متعلق یعنی کہ فیصلہ
لکھا گیا تو اینتھونی ایونز نے، یعنی کہ ثالث جج ہیں برطانیہ کے، انہوں نے اپنے فیصلے میں یعنی کہ یہ لکھا اور بتایا، جو کہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ براڈ شیٹ کمپنی سے جو فیصلہ آیا ہے، اور اس میں نواز شریف اور ان کے تمام لواحقین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بری کر دیا گیا، ہم سرخرو ہو گئے، ہمیں فتح ہو گئی اور عدالت نے ہمیں یہ کر دیا اور ہم پہ الزام لگائے جا رہے تھے، تو نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، جو زیادتیاں اور ظلم ہمارے خلاف ہوئے ہیں اس کا جواب برطانیہ کی ہائی کورٹ سے آ گیا ہے۔ ہمارے پیچھے یہ لوگ ہاتھ دھو کر پڑے رہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے، مگر کچھ بھی نہ نکلا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سرخرو ہوئے۔ یہ پیسہ جو دیا گیا ہے ان کو، براڈ شیٹ کمپنی کو، ہمارے خلاف خرچ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، نیب یا اس کے پیچھے موجود دوسرے لوگ، ان پر کیسز بننے چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور بے دردی سے لوٹنے والوں کو اب حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ غریب عوام کا پیسہ تھا جو اب ٹیکس لگا کر وصول کیا جائے گا۔ ہم سرخرو ہو گئے، بری ہو گئے، میں بے گناہ ثابت ہو گیا ہوں، میرے خلاف کوئی جرم نہیں نکلا۔ یعنی یہ براڈ شیٹ کمپنی سے متعلق جو جرمانہ دیا گیا ہے، اس میں جو جج نے فیصلہ دیا اس پر یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ اب میں بعد میں بتاؤں گا کہ جج کے ریمارکس کیا ہیں اور یہ کیسے یہ تمام باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح سے گمراہ یعنی کہ یہ لوگوں کرتے ہیں۔ پھر دوسرے مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی بیان اس سلسلے میں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے اور انہیں انتخابی اور سیاسی میدان سے باہر رکھنے کے لیے جو مکروہ کھیل کھیلا گیا اور جو خطرناک سازش رچائی گئی، اس کا ایک ایک مہرہ سامنے آ رہا ہے۔ براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈھونڈنے کے لیے $2.87 کروڑ ادا کیے گئے، پھر بھی نااہلی کے لیے اقامہ اور جج ارشد ملک کا سہارا لینا پڑا۔ الحمدللہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی اصلیت بھی سامنے آ گئی، اور خدائی کے دعوے کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ کائنات کا نظام رب چلاتا ہے۔ بے شک رب چلاتا ہے۔ سازشیوں کا یوم حساب قریب ہے انشاءاللہ۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی صداقت اور ایمانداری کی گواہی قدرت دے رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آ کے گواہی دے رہا ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ثالث جج اینتھونی ایونز نے، یعنی کہ اس جرمانہ تو اپنی جگہ ہونا تھا کیونکہ بریک کیا، منسوخ ہوا وہ، لیکن ان کے ریمارکس کیا ہیں؟ برطانوی عدالت نے بتایا کہ نواز شریف سے متعلق بتایا کہ 1999 میں جب نیب کا ادارہ قائم ہوا، تب سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد سے متعلق ریکوریز کا واضح امکان موجود رہا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان اور حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کے درمیان معاہدے کے بعد جو اہداف دیے گئے تھے اور رجسٹرڈ لسٹ دی گئی تھی، نواز شریف خاندان کے مکمل افراد کے نام اس کے اندر شامل تھے۔ نواز شریف کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا، یہ اینتھونی ایونز کہہ رہے ہیں ثالث جج، کہ ان سے ممکنہ ریکوری کی رقم دیگر کسی اور شخص یا فیملی کی بنسبت کہیں زیادہ ہے، اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ یہ بات نیب سمیت دیگر رسپونڈنٹس 2000 سے جانتے تھے۔
انہوں نے آگے اور بتایا کہ 2006 میں جلاوطنی کی واپسی پر نواز شریف صاحب نے براڈ شیٹ کے ساتھ فائنل سیٹلمنٹ کی خواہش ظاہر کی، جس کے نتیجے میں 2007-2008 میں مسٹر جیمز اور نیب میں اتفاق ہوا۔ اب یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بری ہو گئے، ہماری فتح ہو گئی، تو یہ جج صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہیں، اور پاکستان سے منی لانڈرنگ کا لائے ہوئے پیسے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، اور انہوں نے موجودہ حکمران عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ہمارے پاس ثبوت تمام موجود ہیں، وہ ہم دینے کو تیار ہیں، اور جو ہم پر جرمانہ آپ سے لیا گیا ہے وہ بھی ہم واپس آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ساتھ اگر آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہم تمام اثاثوں کا، آپ صرف برطانیہ میں نہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جائیدادیں ہیں یا دیگر لوگوں کی جائیدادیں ہیں جو پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے باہر یعنی کہ یہ خریدی گئی ہیں، ان کے سورسز، ان کے ثبوت ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ اب حکومت پاکستان، عمران خان صاحب اس کے اوپر یعنی کہ غور کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور ایک لیگل کمیٹی بنا دی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے، اور اگر وہ اسی 20% کے اوپر ریکوری کے اماؤنٹ کے اوپر وہ لیں گے پیسے، تو اس کے لیے بھی یعنی کہ سوچا جا رہا ہے، اور وہ یہ جو جرمانہ ہوا ہے یعنی کہ پاکستان نے جو دیا ہے، اور ہائی کمیشن کے ذریعے یعنی کہ جرمانہ دیا گیا ہے، لیکن میں یہاں یہ بات ایک واضح کر دوں کہ نہ موجودہ نیب کا اس کے اندر کوئی ہاتھ ہے۔ یہ 2000 میں معاہدہ ہوا، 2003 میں منسوخ ہوا، 2006 میں نواز شریف صاحب نے یعنی کہ اس کو فائنل سیٹلمنٹ کے لیے ان سے کہا۔ فائنل سیٹلمنٹ کے وقت بھی اگر اس کو اتنی ہی رقم دے دی جاتی تو وہ بہت کچھ کم تھی جب فائنل سیٹلمنٹ آپ نے کر لی، اور مسٹر جیمز جیسے وہ بتا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بڑی آنکھیں کھول دینے والی ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور گمراہ لوگوں کو ابھی بھی کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ، سیاستدان ابھی فرماتے ہیں یعنی کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا ابھی یہ پرویز رشید صاحب نے کہ جی وہ پرویز مشرف اس کے یعنی کہ وہ ہیں امجد صاحب جو اس وقت کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، یعنی ایک عجیب طریقے سے پروپیگنڈا کر کے یہ تمام چیزوں کو الٹ سلٹ کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو یہ پی ڈی ایم کے جلسوں اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب عوام جان چکی ہے ان کو، اور ان کے جلسوں میں بھی 11 جماعتیں تھیں جبکہ، اور اس کے اندر لوگ نہیں آ رہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ابھی ایک اور انٹرویو کے ذریعے بھی یعنی کہ ہیں کبھی مساوی سی اے او جو ہیں براڈ شیٹ کے، ان کا انٹرویو کی ایک وہ آ چکی ہے، اور ابھی اور آنے والا ہے، تو اس سے بھی ہم آپ کو آگاہی دیں گے، اور تمام چیزوں کو آپ دیکھیے، پرکھیے، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ مستقبل کے حکمران آپ کے کون ہونے چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔